ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان المبارک آپ کا وصال پاک بھی ہے، پھر غالباً 13 یا 14 رمضان المبارک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہے، پھر 17 رمضان المبارک جنگ بدر بھی ہے، پھر 21 رمضان المبارک مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کا وصال بھی ہے، شہادت بھی یہ پورا مہینہ۔ پھر اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات بھی آ جاتی ہے جہدے متعلق میرے نبی نے فرمایا صحابہ رمضان المبارک دے مہینے دی عزت کرو یا رسول اللہ، کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینیاں دی عبادت تو افضل ہے۔ بڑی عظمت، ہر لمحہ برکت والا ہے۔ میرا بھی توجہ میرے کریے، میں اپنے حسب عادت پہلا جملہ کوئی 2 جملے میرے نبی تے بولا، کیونکہ نبی دی بیٹی بعد وچ نبی پہلے دے نبی نہ ہوندے تے بیٹی کتھوں ہوندی۔ لیکن ایک گل میں تینوں دس دیاں، 2 ہستیاں ایسیاں نے جنہاں دا استقبال نبیاں دے نبی نے کھڑا ہو کے کیتا ہے۔ 2 ہستیاں وہ کیڑیاں نے؟ ایک خوش نصیب پہلی ہستی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دی رضائی ماں، سکی بھی نہیں، جے نبی رضائی ماں دودھ پلان والی ماں دا اتنا ادب کرتے رہے تے پھر سوچ سکی ماں دنیا چ ہوندی تے ان دا کتنا ادب کرتے رضائی ماں۔ اور دوسرا سیدہ صاحبہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت، حالانکہ اصول دے خلاف ہے کہ ایک باپ کھڑا ہو کے بیٹی دا استقبال کرے، اے اصول دے خلاف ہے، لیکن نبیاں دے نبی نے ویکھ سیدہ اے راز میرے دل وچ ہے وے، کدی وقت آیا تے میں تینوں دساں گا کہ سیدہ خاتون جنت آن تے نبیاں دے نبی اٹھ کے کھڑے کیوں ہو جاندے سن۔ ہر بندہ اسی ٹولے شیر دوڑے سورا لائیے نا، اسی آنے مولوی کیا ہی بات ہے، کیا بات ہے، لیکن نہیں، اے راز انہاں ٹولے والے مولویاں تو پوچھیا جے نا بھی سیدہ آن بیٹی آئے تے نبیاں دا نبی اٹھ کے کیوں کھڑا ہوندا سی؟ ان کہنا دسے دا جواب کی ہے، مینوں پتہ ہے اس جواب دا، میں دساں گا انشاءاللہ کدی وقت آ گیا نے۔ توجہ کریا جے، 2 ہستیاں نے، یا سیدہ خاتون جنت یا ماں، یہ 2 ہستیاں نے جنہاں دا نبیوں نے نبی اٹھ کے استقبال کیتا ہے۔ اور جس نبی دا استقبال رب عرشوں تے کراوندا ہے نا، اس ہستی نے بیٹی تے ماں دا استقبال زمین تے کیتا ہے۔ میں پہلے ایک جملہ نبی تے بول لواں، میرے نبی پاج کائنات وچ کچھ نہیں، میرا ایمان ہے۔ توجہ میرے کرے آگے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دا عالم ہے، وکے بازار دے اندر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 400 درہم دے اندر خریدیا، لیا کے نا اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نا تحفہ دے دیتا۔ حضرت خدیجہ نے لیا، حضرت زید بن حارثہ بچپن تو میرے نبی کو ام المؤمنین حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نکاح ہویا نا میرے نبی نال، آپ نے نا حضرت زید نو میرے نبی نو تحفے دے چھڑیا۔ حضرت زید بن حارثہ ساری زندگی اور میرے نبی دی خدمت کرتے رہے، ادھر ماں پیو پہلے تڑپ دے، اولاد دی اولاد ماں پیو دے اولاد نال بڑا ہی پیار کرتا ہے نا، تے دی اولاد دی مرضی ہے ماں پیو دا ادب کرے یا نہ، آئی سمجھ۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ دے والد حضرت حارثہ اور ماں اور چاچے رشتہ دار تڑپتے نے پہ آپ دی محبت دے اندر۔ کسی نے جا کے دسیا، عمرہ کر کے گئے، حج کر کے گئے نا لوگ، انہوں نے دسیا کہ تہاڈا بیٹا محمد مصطفیٰ دا غلام بن گیا جے۔ دسیا جا کے حضرت حارثہ آپ دے چاچا حضرت کعب نو نال لیا تے چلدے چلدے مکے آ گئے، آ کے عرض کی میرے نبی نو ملے، آ کے عرض کی سونیا ساڈا بیٹا تہاڈے کول ہے، تہاڈا غلام ہے، سونیا جننے پیسے لینے جے لے لو، خزانیاں دے منہ کھولنا، پر کملی والیا میرا پتر مینوں دے دیو۔ توجہ ہے، میرا بیٹا زید مینوں دے دیو۔ کائنات دے نبی نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں، حضور نے حضرت زید نو بلایا، زید آ گیا، میرے نبی نے فرمایا زید کون ہے؟ آندا یا رسول اللہ میرا باپ ہے۔ فرمایا کون ہے؟ آندا یا رسول اللہ حضرت ابی کعب میرا چاچا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تینوں لین آئے نے، جانا چاہنا ہے تے محمد تینوں آزاد کردا ہے، چلا جا۔ بولدے نہیں یار تسی؟ نے فرمایا میں آزاد کیتا، چلا جا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھا چانسو آ گیا، زاروں قطار رون لگ پے۔ کائنات نبی نے فرمایا باپ مل گیا، بڑے دنوں بعد بچھڑیا ملے، چاچا مل گیا، ماں انتظار پہ کر دی ہے، زید میں تینوں آزاد کرنا، قیمت نہیں لینی، تو جانا چاہنا ہے تے چلا جا۔ زید بن حارثہ کرتے نے کملی والیا ماں چھڑ سکنا، باپ چھڑ سکنا، چاچے چھڑ سکنا، رشتہ دار چھڑ سکنا۔ میرے نبی نے فرمایا کی چاہنا ہے یا رسول اللہ؟ محمد دی غلامی نصیب والے نو لبدی ہے، نہیں چھڑ سکتا۔
میرے نبی نے فرمایا کی چاہنا ہے؟ کائنات دے نبی دی بارگاہ چرچ کرتے نے سونیا ہن تک غلامی کرنا تے قیامت تک غلامی نصیب کر دیو سونیا نصیب ہی لکھ دیو. کائنات دے نبی نے فرمایا اے تواڈے نال آپے جانا نہیں چاہتا تے میرا دل کردا ہے کہ میں بھی اینوں نہ ہی بھیجاں. چاچا تے والد واپس چلے گئے. میرے نبی جلال چ آ گئے. حضرت زید دا بازو پکڑیا حرم کعبہ دے اندر لے کے آئے. میرے نبی نے ہاتھ بلند کیتا فرمایا کعبے والےو سن لو. یا رسول اللہ کی؟ میرے نبی نے فرمایا زید محمد دا غلام نہیں. یا رسول اللہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا محمد آزاد کر کے انہوں اپنا بیٹا بنا لیا ہے. میرا نبی اس طرح دیتا ہی ہوتا ہے. نبی دی غلامی اتھوں کیتی جائے تو پھر میرا رسول اس طرح دے سکتا ہے. کئی سال تک لوگ حضرت زید بن حارثہ نو زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد کہہ کے پکارتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن دی آیت آ گئی کہ اے میرے محبوب لے پالک بچوں کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارو. میں تھوڑا جا مسئلہ بھی سمجھا دیا. میری اولاد کوئی نہیں کہ میں اپنے بیٹے دا بچہ لے کے نہ خود پالا کہ ان دی ولدیت میں اپنے نام تے نہیں لکھوانی, ولدیت او دے پیو دے نام تے لکھوانی ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یعنی کہ کسی بندے دی اولاد کو نہیں اپنے بھائی دی اپنی بہن دی اپنی کسی رشتہ دار کو بچہ لے کے پالتا ہے نا تو وہ بچہ پالے بیٹا بن کے ان کو رہے یا بیٹی بن کے رہے لیکن ان کی ولدیت وہی ہوئے گی جہاں ان کا اصلی باپ ہے. ایک قرآن کا فیصلہ جی. میرا ویر کائنات دے نبی دے کول زید بن حارثہ واپس نہیں گئے. رشتہ دار برادریاں سب کچھ چھڑ دیتا لیکن ویکھ میرے نبی دا اخلاق اندے کملی والیا سب کچھ چھڑ دیتا. آقا غلامی جی رکھ لو. اخلاق سی میرے نبی دا. دوجی کا رمضان المبارک دے والے نال کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک دا دن میرے نبی خطبہ دین واسطے منبر تے تشریف فرماؤن لگے. صحابہ فرماندے نے میرے نبی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین آمین. دوجی تے قدم رکھیا پھر فرمایا آمین. تیجی تے قدم رکھیا پھر فرمایا آمین. جمعہ پڑھیا گیا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نواں عمل کیتا جے سمجھ نہیں آئی. میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں پہلی سیڑھی تے جدوں قدم رکھیا جبریل آ گئے آ کے عرض کرتے ہیں کملی والیا وہ بندہ تباہ تے برباد تے ہلاک ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا کیڑا؟ جبریل عرض کرتے ہیں کملی والیا جڑا اپنی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ پائے رو کے رب کو اپنی بخشش نہ کرا سکے. میرے نبی نے فرمایا میں کیا آمین. میرے نبی نے فرمایا میں دوجی سیڑھی تے قدم رکھیا نہ پھر جبریل آئے آ کے عرض کرتے نے کملی والیا وہ بندہ بھی ہلاک تے تباہ تے برباد ہو جائے. میرے نبی فرماتے ہیں میں پوچھا جبریل کون؟ عرض کرتے نے کملی والیا جڑا اپنی زندگی دے اندر ماں یا باپ یا دوواں چوں کسے ایک نو بڑھیپے دے عالم وچ پائے انہاں دی خدمت کر کے رب کولوں جنت نہ لے سکے. میرے نبی فرمایا میں پھر کیا آمین. تیجا کائنات کے نبی نے فرمایا میں جدو تیجی سیڑھی تے قدم رکھیا پھر جبریل آ گیا کہ عرض کرتے نے کملی والا وہ بھی بندہ تباہ تے ہلاک تے برباد ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا جبریل کیڑا؟ عرض کرتے نے کملی والا جیڑا بندہ دنیا چ رہ کے تہاڈا نام سنے پر تہاڈی ذات تے درود نہ پڑھے. میرے نبی نے فرمایا میں کیا آمین آمین. رمضان بھی آ گیا جی. سمجھ آ رہی گل دی؟ رمضان آ گیا ہے. میرا ویر کوشش کر پہلے 10 روزے مسجد رش پھر درمیان والے 15 روزے مسجداں چو رش گھٹ ہو گیا آخری 5 روزے پھر مسجداں دے اندر رش بڑھ جاتا ہے. میں اپنی نہیں ہر جگہ دی یہ گل کر رہا ہوں. ہر جگہ تے یہ اسی طرح ہوتا ہے. میرا ویر کسے بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ اگلے روزے تک زندہ رہنا ہے کہ نہیں. وہ پتہ ہے نہیں نا. وہی نمازی آ کے درمیان والے روزے بڈھے بابے بچتے ہیں جڑے اگے ہی 5 وقت پڑھتے ہیں. اے نوجوان پارٹی آتی ہے مسجد دے اندر 10 تراویحاں پڑھیاں 8 پڑھیاں تے آ کے چلے گئے. کیوں میرا ویر تو بھی نہیں پڑھ سکتا؟ جے بزرگ تے بڈھے 60-70 سال دا بابا پڑھ سکتا ہے تو تو نوجوان ہے تینوں زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. میرا ویر کوشش کر یہ گلا تلخ ضرور نے لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نو گرمی نالو سردی دی عبادت زیادہ پسند ہے اور بڑھیپے نالو جوانی دی عبادت اللہ نو زیادہ پسند آ جاتی ہے. نوجوان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ میرا کریے میرے ذہن جملہ آ گیا میری حالات تقریر نہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول تشریف فرمانے کہ آپ نے فرمایا لوگو مولا حکم آپ نے فرمایا کہ کچھ بندے اے ہو جائے ہوندے نے کچھ درخت اے ہو جائے ہوندے نے جڑی فصل جدو تیار ہو جائے نا فصل کنک بیج دئیے مثال دینا کنک بیج دیتی جائے نا امام حسن فرمان لگے تو فصل تیار ہو جائے نا جدو ادو اللہ پاک والو بارش آ جائے تے فصل تباہ ہو جاتی ہے.
سمجھ آئی؟ ہویا آج تو 3-4 سال پیچھے چلے جاؤ یا 2-3 سال غالباً پیچھے فصلیں تیار ہو گیا تے پھر انہیر تے بارشاں ہوئیاں کھڑکا تباہ ہوئیاں سن ہوئیاں نہ اسی طرح ہی میرا ویر توجہ امام حسن پہ مثال دے دے فصل جدو تیار ہو جائے نا پھر اللہ والو عذاب ہوتا ہے تے فصل تباہ ہو جاندی ہے لوگ بول کے کہنے لگے مولا سی سمجھے نہیں فصل دا کی تعلق آپ فرمان لگے جدو باپے بڈھے ہو جان داڑھی چٹے وال آ جانا ایویں سمجھو فصل تیار ہو گئی ہے وقت کوئی نہیں آ جانا جے جھک جاؤ پھر آپ بولے امام حسن مجتبیٰ پھر بولے آپ فرمان لگے جڑے نوجوان بھی بیٹھے ہو نا میری مجلس دے اندر آدھے مولا بیٹھے ہیں امام حسن فرمان لگے کچھ فصلہ ایسیاں بھی ہوندیاں نے حالے زمین چو نکلدیاں نے تازہ تازہ جوان ہون لگدیاں نے عذاب ہوتا ہے تے فصل تباہ ہو جاندی ہے اور تازہ ان کی فصل تباہ ہو جاندی ہے اور بول کے کہنے لگے مولا سمجھے نہیں امام حسن مجتبیٰ فرمان لگے فصل بے جیڑے نوجوان بیٹھے ہو نا کرو نکلو رستے چ ایکسیڈنٹ ہوئے بندہ مر جائے جوانی دی فصل تباہ ہو گئی نا میرا ویر جوان بندہ بوئے تو باہر نکلے بندے نو ہارٹ اٹیک آ جائے بندہ مر جائے جوان فصل گئی نا تے میرا ویر تو جو گئی نا ہلے تک میری 20 سال عمر ہے میں تے ہلے بڑا لمبا جینا ہے کسے بندے نو اگلے سال دا نہیں ہو پتا چک جا میں کہہ رہا سیدھے رستے تے آ جا اے رمضان پتہ نہیں تو اگلے سال تک ویکھنا ہے یا نہیں ہن توجہ میرے نال کریے چسکے دار تقریر سن دی عوام تے وہی میں کرنی ہے آج توجہ میرے نال کریے کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میرے نبی دے کولے کرابی آ گیا آ کے کہنے لگا ہلکتا یا رسول اللہ ہلکتا یا رسول اللہ ہلکتا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا میرے نبی نے فرمایا کی ہویا ہے اے بول کے کہنے لگا سونیا روزہ سی میں اپنی بیوی نال جمع کر کے روزہ توڑ بیٹھا توجہ ہے سورہ دہر قرآن دی سورہ دہر کھول کے 29واں پارہ غالباً وہ کھول کے نو جا کے اندر ترجمہ پڑھیا جو اندر وچ موجود ہے اگر سونیا ہلاکتا یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا میرے نبی نے فرمایا کی ہویا سونیا میں بیوی نال جمع کر بیٹھا روزے دی حالت ہے روزہ توڑ بیٹھا کائنات دے نبی نے فرمایا کیف بیٹھ گیا کائنات دے نبی نے فرمایا اللہ دے قرآن دا حکم ہے 2 مہینے روزے رکھ ایک توڑو تے کنے رکھو 2 مہینے تے ایک جان کے نہ رکھو تے پھر کائنات دے نبی نے فرمایا رمضان المبارک دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دے ہو نا پھر ساری زندگی روزے رکھ دے رہو اس ایک روزے دی برابری نہیں کر سکتے سمجھ آئی میری گل دی ایک روزے دی برابری پوری عمر روزے رکھ دے رہو ان دی برابری تسی نہیں کر سکتے تے انسان کیوں غافل ہو گیا ہے کیوں سستی چاہ گیا ہے کوئی بندہ مینوں ایسا دسو روزہ رکھ کے مر گیا کوئی بندہ ایسا جنہیں روزہ رکھیا ہوئے تے بھوک تے پیاس دی وجہ تو مر گیا ہے کوئی ایسا بندہ ویکھیا تسی وہ جڑا روزہ رکھ کے مر جائے میرے نبی نے فرمایا تے ویسے شہید ہے تے میرا ویر تینوں روزہ رکھن تو ڈر کادے لئی رکھدا ہے میں تینوں ایک گل اور دساں مینوں اج دکھ ہویا کل پرسوں میں ایک بندہ ویکھیا چوک دے اندر بیٹھ کے 2-3 بندے سگریٹاں پیندے پئے سن پانی پیندے پئے سن ساڈی مسجد تے کولر لگا ہے زور دی نماز پڑھ کے اوتھے جا کے پانی پیندے بیٹھے شرم ختم ہو گیا میں دساں ایک یہودی ہے یہودی میرے نبی دے دور دے اندر نہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے بازار دے وچ نہ ہوندا پتر پانی پیا پیندا ہے یا کوئی چیز کھاندا ہے پیا او یہودی قریب تو گزریا تے پتر نوں کھچ کے تھپڑ ماریا او تینوں حیا نہیں ہوندا مسلماناں دا روزہ دا مہینہ ہے تو سارے عام پیا کھانا تینوں پتہ نہیں مسلماناں دا روزہ دا مہینہ ہے تھپڑ ماریا او یہودی دا وقت آخر آیا مر گیا جدوں قبر وچ گیا تے کسی نے خواب وچ ویکھیا نا او یہودی جنت وچ پیا ٹہلدا ہے ٹہلدا ہے پیا انہوں لوگوں نے پوچھا تو یہودی سے مر گیا جہنم جانا جنت چلا گیا وہ بول کے کہنے لگا آخری وقت رمضان دے ادب کی وجہ تو اللہ نے مینوں آخری وقت ہدایت دیتی میں مرن تو پہلے کلمہ پڑھیا اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کیتے میں قبر وچ آیا اللہ نے مینوں جنت دا وارث بنا چھڈیا یہ ادب ہی رمضان دا ادب اسی نہیں نہ کرتے روزہ بھی نہیں رکھنا تے ادب بھی نہیں کرنا میرا ویر کیوں توجہ میرا کریے کائنات دے نبی دے کول آیا تے سونیا روزہ توڑ بیٹھا میرے نبی نے فرمایا بیٹھ گیا کائنات دے نبی نے فرمایا اس طرح کر 2 مہینے روزے رکھ قرآن دا حکم ہے سونیا جے 2 مہینے رکھ سکتا تے ایک توڑ دا توجہ ہے نا سونیا 2 مہینے رکھ سکتا تے ایک توڑ دا کائنات دے نبی نے فرمایا 60 مسکیناں نوں کھانا کھوا 60 نوں آندا کملی والیا میں تے غریب ہی بڑا میں تے نہیں کھوا سکتا قربان نہ جاواں کائنات دے شفیق رسول کو آدھا سونیا میں نہیں رکھ سکتا نہ 60 نوں کھانا تھا ہن میرے نبی نے فرمایا غلام آزاد کر آندا سونیا میرے کول غلام کتھوں آیا میں تے آپ بڑا غریب ہوں
ہوں چاہیے سی میرے نبی فرما دے اخرج نکل جا چلا جا اللہ دے 3 فیصلے نے یا 60 مسکیناں نوں روٹی کھواؤ 2 مہینے روزے رکھو نہیں جے غلام آزاد کرو جے تو تین ہی نہیں کرتا قرآن دا حکم ہے جے نہیں کرتا تے چلا جا نا قربان نہ جاواں میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جا اے بیٹھ گیا تھوڑی جی دیر بیٹھا رہا تے ایک کھجور دی چھڑیاں دا بڑیا ایک ٹوکرا نا کھجوراں دا بھریا میرے نبی دے کول آیا تحفہ قبول کرو کائنات دے نبی نے قبول کر کے نا میرے نبی نے فرمایا سائل کتھے سوالی کتھے وہ کتھے جڑا روزہ توڑ کے آیا سی کھڑا ہو گیا کائنات دے نبی نے فرمایا ٹوکرا کھجوراں دا لے جا مکے دیا گلیاں مدینے دیا گلیاں تقسیم کر تیرا روزہ جانے محمد جانے سمجھ آ رہی ہے روزہ تقسیم کر تیرا روزہ جانے تے میں جانا اے بول کے رو پیا عرض کرتا ہے کملی والے مکے دیا گلیاں جو میرے تو بعد کے غریب ہی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا کھجورا دا ٹوکرا لے جا مکے دی گلی دی غریباں تقسیم کر دے اندر سونا میرے تو بعد کے تے مدینے چ غریب ہی کوئی نہیں کائنات نبی نے فرمایا جے غریب کوئی نہیں تے پھر جا میرے نبی مسکرائے اور حدیث مبارکہ بخاری دیے میرے نبی فرماتے نے صحابہ فرماتے نے میرے نبی اتنا مسکرائے نا کہ حضور تے دندان مبارک چو نور دیاں لاٹاں نکلن لگ پئیاں مسکرائے میرے رسول مسکرائے دند مبارک نظر آن لگ پئے اتنا مسکرائے کائنات نبی نے فرمایا اس طرح کر جا لے جا کھجوراں دا ٹوکرا یا رسول اللہ جے نہ تقسیم کراں تے کی کراں میرے نبی نے فرمایا لے جا خود کھا اپنے بچیاں نوں کھوا سونیا میرا روزہ میرے نبی نے فرمایا تو خود بھی کھا اپنے بچیاں نوں کھوا تیرا روزہ جانے محمد جانے کائنات دے نبی دا اختیار دیکھو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا مختار کل بنا کے بھیجا نہیں میں ایک اور مثال دینا ایک اور مثال ایک بچہ ہے نا ایک بچہ ایک بیٹی ہوئے نا میری بھی بیٹی ہے تہاڈیاں بھی نے میں 2 بہناں اپنے ہتھی بیاہ چکیا تیجی ہن شادی اللہ دے حکم نال اللہ خیر کرے کراں گا توجہ میرے نال کریے ایک بیٹی ہے نا اون دی شادی کریے تے شادی جس لڑکے نال کریے نا او لڑکا اگلے گھر جدوں تی بیاہ کے چلی جائے اگلے گھر جس لڑکے نال بیاہ کریے سمجھا رہا اس گھر دے اندر او لڑکا جیدے نال بچی دی شادی کریو بے اختیارہ ہوئے تے گھر بسدا نہیں کوئی سمجھ آئی دی گل دی نہیں سمجھ آئی میرے خیال ہے میری بیٹی ہے شادی کراں تے جس لڑکے نال کراں او لڑکا جس گھر وچ بیاہ کے جائے او لڑکا اپنے گھر وچ بے اختیارہ ہوئے تے پھر گھر بسدا نہیں ایک کڑی دا بیاہ کریے جس لڑکے نال کریے وہ لڑکا بے اختیارہ ہوئے تے گھر نہیں بستا اس گل نوں سارے مندے نے تے جدے لئی اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ نبی بے اختیار ہے کائنات کیویں بھی بستی ہے سمجھ آئی گل دی سمجھ آئی سیدہ صاحبہ طیبہ طاہرہ حسنین دی ماں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ نے جب اپنے نبی نو عظمتاں دتیاں نے نہ تے نبی دی آل نو بھی بڑیاں عظمتاں دتیاں نے توجہ میرے کریے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی آئے نے گھر میں سیدہ پڑھن لگا توجہ کریا جے اے سیدہ او ہے جدا نا آئے قیامت دے دن حشر دے میدان وچ نبیاں دیاں نگاہاں جھک جانگیاں نے ایو سیدہ دا نا ہے نا تے ادب نال اپنی گردن جھکا لیا کرو میں دسنا میرے نبی آئے نے سیدہ پاک دے گھر تے آ کے میرے نبی نے ویکھیا کہ سیدہ خاتون جنت نا کئی دنوں دا گھر دے اندر فاقہ ہے سیدہ نے کچھ کھادا نہیں کمزوری ہے کائنات دے نبی گھر آئے میرے نبی نے آ کے فرمایا بیٹی کچھ کھادا ہی بابا نہیں میرے نبی نے ہاتھ چوکلا منہ کیتا آسمان وال میرے نبی نے فرمایا یا اللہ جی میں مریم بنت عمران تے کھانا آسمان والوں بھیجیا سی یہ محمد دی بیٹی ہے یا اللہ اے دے لئی بھیج میرے نبی نے دعا کر کے چہرے تے ہاتھ پھیرے فرمایا بیٹی جا نا اندر جڑا کچھ پیا لے آ توجہ ہے میرے جڑا کچھ اندر پیا نہ لے کے آؤ سیدہ پاک اندر گئیاں نے جا کے آپ فرماندے نے میں ایک ویکھیا برتن دے اندر بھنیا گوشت پیا تے وچوں خوشبوواں دے ہلے پے ہوندے نے سبحان اللہ بظاہر گھر کچھ نہیں اے جنت دے وارث نہیں اے کون نے جنت میں بہاڑیوں اتنے آواں میرا گھر اتنے دے میں نال والے پنڈ چلا جاواں تے گھر فون کراں بھی میرے 2 سوٹ کپڑیاں دے بھیجیا جے تے بھیجن گے کیونکہ مالک جی ہاں جتھے میرا دل کرے بہ کے ہر چیز اپنی منگا لواں ایویں ہی ہے نا جی ایویں ہی ہے اے جنت دے مالک نے جتھے بیٹھے ہون دل کرن سارا کچھ آ جاندے او کدی دردی بن کے کپڑے لے آوندے کدی آ کے جھولا جھلوندے کدی چکی پیا پیندے آ کے کدی انہاں لئی روٹیاں جنت چوں پਈاں ہوندیاں نہیں کدی سونے دیاں انگوٹھیاں بھی جنت چوں پਈاں ہوندیاں نہیں
سمجھ آ رہی گل نہیں؟ سیدہ خاتون جنت گئیاں اندر بھنیا گوشت آپ فرما دیا میں چکیا تے باہر لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا بیٹی کھا سیدہ خاتون جنت فرما دیا میں بھی کھاتا میرے بابا نے بھی کھاتا کائنات نبی نے آپ فرما دیا کھا لیا بعد میرے نبی نے فرمایا بیٹی پتہ ہی ہے کتھوں آیا نہیں بولے یار تسی بیٹی پتہ ہی یہ کتھوں آیا بابا اللہ تے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کائنات نبی نے فرمایا بیٹی میں محمد نے دعا کی تھی اللہ نے مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام دی قوم واسطے عیسیٰ دی دعا تے عرش تو اتار دیتا سی جنت چو میں دعا کی تھی رب نے تیرے واسطے جنت چو بھیج چھڈیا جنہاں دا کھانا جنت چو آوے وہ ساڈے ورگے تے نہیں آ رہے آ رہی نہ سمجھ جنہاں دا کھانا جنت چو پہ آندا ہی نہیں ایکو گل ہور کرنا میں حدیث مبارکہ پڑھی سی انما فاطمہ تو بدعت منی میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ محمد دے جگر دا ایک ٹکڑا ہے میں تینوں دساں نا یہ حدیث آئی کدوں ہے یہ میرے نبی نے حدیث مبارکہ فرمائی کدوں سیدنا علی مرتضیٰ گھروں نماز پڑھی ہے مسجد چلتے گھر آئے نے نا سیدہ خاتون جنت آٹا پہ گندیاں نے سیدنا علی مرتضیٰ گھر آئے نے فرمان لگے فاطمہ پورا ہے نا گل سن توجہ ہے تو یا میں گھر جائیے بیوی آٹا بھی گندی ہوئی ہے تے اسی کہیے نا انہیں کہنا مر پر آٹا گن لین دے ایویں ہی ہے نا اے نبی دی بیٹی لیکن ایک گل تینوں دس دیا مقام جنہ بھی زیادہ ہوئے بیوی دا مقام بیوی دا زیادہ نہیں مقام شوہر دا زیادہ ہے بیٹی پاویں نبی دی بھی ہوئے مقام شوہر دا زیادہ ہے سیدہ نے آٹا چھڑ دیتا چلدیاں آئیاں علی مرتضیٰ دے قریب جدو قریب آئیاں نا علی مرتضیٰ پر ہن توجہ کری یار محنت لگی ہے توجہ کریا جی آخری گل ہے سیدہ خاتون جنت قریب آئیاں نا تے علی مرتضیٰ فرمان لگے فاطمہ میں تینوں دساں نا کہ میں کی ہاں نہیں بولے یار تسی فرمان لگے فاطمہ میں تینوں دساں نا کہ میں علی کی ہاں سیدہ خاتون جنت نے ہاتھ چومے متھے تے رکھے تے عرض کر دیا نے مینوں پتہ ہے تسی میرے سر تے تاج ہو بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے تہاڈی علی مرتضیٰ مڑے نہیں فرمان لگے فاطمہ دساں میں کی ہاں فاطمہ دساں میں کی ہاں سیدہ خاتون جنت نے جدو ویکھیا نا مڑدے نہیں ہاتھ مل کے عرض کر دیا نے مولا حکم کرو پہلے تسی دسو پھر مینوں اجازت دیا جے میں بھی دساں میں کی ہاں نہیں یار سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال پھر میں دساں گی کہ میں کی ہاں سیدنا علی مرتضیٰ بولے آپ فرمان لگے فاطمہ میں علی کوئی عام مرد نہیں میں علی کوئی عام مرد نہیں سیدہ خاتون جنت عرض کر دیا نے مولا کی ہو آپ فرمان لگے فاطمہ میں عرب دے چونے سردار ابو طالب دا پتر ہوں بولنا چاہیے یار میں عرب دے چوڑے سردار ابو طالب دا پتر ہاں سیدہ خاتون جنت نے ہاتھ بن لے عرض کر دیا نے مولا واقعی تہاڈی بڑی شان ہے پر اجازت دیو میں دساں میں کی ہاں میرے مولا فرمان لگے فاطمہ دس سیدہ پاک عرض کر دیا نے تسی عرب دے چوڑے سردار دے پتر ہو نا میں فاطمہ بھی کوئی عام عورت نہیں میرے مولا نے فرمایا کی ہو عرض کر دیا نے میں اس محمد دی بیٹی ہاں جدے قدماں دی دھوڑ دا نام عرش مل ہے ہے دو وڈیاں کے درمیان جوڑ گئی میں بھی کوئی عام نہیں علی مرتضیٰ پھر بولے فرمان لگے فاطمہ میں علی کوئی عام مرد نہیں سیدہ عرض کر دیا نے مولا کی ہو آپ فرمان لگے فاطمہ میں علی ولیاں دی زندگیاں میں علی داتا دی زندگی بھی تے مولا ہے خواجہ دی زندگی بھی مولا ہے اور میرے پیر باہو دی زندگی بھی مولا ہے ساڈا تے ایمان علی دی مور نہ لگے تے ولی نہیں بندا توجہ ہے نا توجہ آپ فرمان لگے میں علی ولیاں دی زندگی ہاں سیدہ خاتون جنت ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا نے مولا واقعی بڑی شان ہے پر میں دساں میں کی ہاں ہاں سیدنا علی مرتضیٰ فرمان لگے فاطمہ دسو سیدہ خاتون جنت عرض کر دیا نے مولا جے تسی ولیاں دی زندگی ہو نا تے میں فاطمہ بھی کوئی عام عورت نہیں میرے مولا نے فرمایا فاطمہ کی ہو سیدہ خاتون جنت عرض کر دیا نے مولا جنہاں ولیاں دی تسی زندگی ہو انہاں دی نجات دی کشتی میں فاطمہ جنہ دی تسی زندگی ہو انہاں دی نجات دی کشتی میں فاطمہ علی نے تیجا جملہ بولیا فرمایا علی میں فاطمہ میں کوئی عام مرد نہیں مولا کی ہو آپ فرمان لگے انا زف میں علی بولتا ہویا قرآن نہیں سمجھے میں علی کی ہاں بولتا ہویا قرآن میں علی بولتا ہویا قرآن
گیا, قرآن تھلے آ گیا, حسن اتے آ گیا, قرآن تھلے آ گیا, حسین اتے آ گیا, قرآن اتے کوئی شہر رکھی ہے تے بے ادبی ہو جاتی ہے. نا میری سمجھ آ گیا. اب میرے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, علی منی وانا من علی. میرے نبی نے فرمایا حسن منی وانا من حسن. میرے نبی نے جب فرمایا نا کہ علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں, حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں, حسن میرے وچوں ہے میں حسن وچوں ہاں, مینوں پھر سمجھ آیا نا قرآن وچوں قرآن ہی تے نکلدا ہے. میرا نبی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ میرا نبی تے قرآن ہے نا, قرآن ہے نا. ہن سوچنا قرآن اتے کوئی انگلش دی کتاب رکھ گناہ ہوئے گا, پر جے قرآن اتے سپارہ رکھ دے گناہ نہیں ہونا. اور قرآن وچوں یا سپارہ نکلدا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں علی وچوں, علی میرے وچوں. ہن سوچنا میرے نبی وچوں علی نکلیا یا سمجھ قرآن دا 17واں سپارہ نکل آیا. سبحان اللہ. میرے نبی وچوں حسن نکلیا, ایویں سمجھنا ایویں سمجھ قرآن وچوں قرآن دا 3واں سپارہ نکل آیا. حسین نکلیا. ہن سوچ میرے نبی دے کندھیاں تے جدوں آئے نا قرآن دی بے ادبی نہیں بلکہ قرآن اُتے قرآن دے سپارے آ گئے. بے ادبی نہیں ہوئی, بے ادبی نہیں. علی مرتضیٰ فرمان لگے فاطمہ نزف, میں علی بولتا ہویا قرآن. ہن میں سوچیا خاتون جنت جواب نہیں دے سکنا, پر قربان جاواں محمد دی بیٹی تو ہاتھ جوڑ لے. عرض کردے نے عرض کردیا نے اے مولا مرتضیٰ واقعی تہاڈی بڑی عظمت ہے, واقعی تہاڈی بڑی شان ہے, پر مولا جی اجازت دیو تے میں دساں میں کی ہاں. سبحان اللہ. میں دساں میں کی ہاں. حضرت سیدہ خاتون جنت عرض کردیا نے مولا تسی واقعی بول دے قرآن ہو, پر میں فاطمہ بھی کوئی عام عورت نہیں, عام عورت نہیں. مولا مرتضیٰ فرمان لگے فاطمہ کی ہو. سیدہ خاتون جنت عرض کردیا نے مولا کو بولتے ہوئے قرآن تسی ہو, پر قرآن دی شان الشرف, اور جیڑا قرآن بولدا تسی ہو اس قرآن دی شان میں فاطمہ. قرآن تسی ہو پر قرآن دی شان کون ہے؟ میں فاطمہ. نہیں بولتا جاواں دے بڑی لمبی گل ہے. کتاب دا نام شرح صدورج بھی ہے, کتاب عمدۃ التحقیق شیخ ابراہیم مالکی او دے اندر بھی ہے موجود ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں, مت فتویٰ نہ لگ جائے. ہاں توجہ میرے کریے, یہ گل چالو ہے, مباحثہ جاری ہے. اینی دیر وچ نہ بوہا کھڑک پیا, بوہا کھڑک پیا. مولا پتہ کرو نا کون ہے. سیدنا علی مرتضیٰ چلدے آئے, آ کے ویکھیا نا ہن تسی اگے نا میں محنت کیتی ہے, تسی بولنا ہے محنت کیتی ہے, تسی توجہ کریا جی ہن تھوڑی جی. علی مرتضیٰ چلدے گئے نے بوئے تے جا کے بوہا کھولیا, اگے او ہے جنوں ویکھ کے علی دی گردن جھک گئی. اہلاً و سہلاً یا رسول اللہ, ویلکم, ست بسم اللہ, جی آیا نو سونے آیا آ جاؤ تہاڈے غلاماں دا میں غلام مولا علی. میرے نبی اگے نے علی دی گردن چکی, میرے نبی دے پیچھے پیچھے ہن منجی تے جا کے بیٹھے نے. سجے پاسے میرے نبی نے مولا علی نو لے کے نا اپنی کلائی وچ اپنی چھاتی نہ لایا, کھبے پاسے خاتون جنت میرے نبی نے لے کے نا اپنی چھاتی نہ لایا. کائنات دے نبی نے منہ کیتا علی وال. میرے نبی نے فرمایا علی او گلاں کرو نا جڑیاں میرے آن تو پہلے میں کرتے سن. شاہ جی نبی کو علم ہی کوئی نہیں, اختیار ہی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا او گلاں کرو جڑیاں میرے آن تو پہلے میں کرتے سو. علی مرتضیٰ ہاتھ جوڑ گیا میرے سونیا تہاڈے سامنے, سبحان اللہ, تہاڈے سامنے. میرے نبی نے روح انور پھیریا کیتا خاتون جنت وال. میرے نبی نے فرمایا بیٹی او گلاں کرو جڑیاں پہلے میں کرتے سو. بابا تہاڈے سامنے نہیں, بابا تہاڈے سامنے. کائنات دے نبی نے روح انور پھیریا خاتون جنت وال. میرے نبی نے کھبے بازو چوں پکڑ کے کھچ کے چھاتی نہ لایا, متھا چومیا اپنی بیٹی دا. میرے نبی نے فرمایا علی آقا حکم, فرمایا میں دساں میری بیٹی فاطمہ کی ہے. میں دساں میری بیٹی فاطمہ کی ہے. آقا حکم. میرے نبی نے فرمایا اس وقت دیا حدیث مبارکہ ہی. میرے نبی نے ادھر منہ کر کے فرمایا علی میں دساں فاطمہ کی ہے. آقا حکم. میرے نبی نے فرمایا انما فاطمہ تو بیٹا تو منڈی, فاطمہ محمد کے جگر کا ایک ٹکڑا ہی. سمجھ آ رہی گل دی. فاطمہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے ویکھیا علی وال تے نمیاں مسکرائیاں, ویکھیا جی میری شان کڈی ہے, ویکھیا جی. کائنات دے نبی نے خاتون جنت نو چھڈ دتا. میرے نبی نے سجی کلائی وچ علی مرتضیٰ نو لیا, چھاتی نہ لایا, متھا چومیا. میرے نبی نے ویکھیا بیٹی وال, فرمایا بیٹی میں دساں علی کی ہے. سبحان اللہ. نہیں یار نہیں بولتے نہیں تسی.
پاک نے کیا فرمایا میں دساں میرا ویر علی کی ہے بابا حکم میرے نبی نے فرمایا بیٹی علی نو عام مرد نہ سمجھی ابا آقا کی سمجھا میرے نبی نے فرمایا علی جو منی و آنا من علی علی محمد وچوں ہے محمد علی کائنات دے نبی نے میرے نبی نہیں گلاں میرے کو بڑیاں نے لیکن ٹائم بڑا ہو گیا ہے زندگی باقی صحبت یارا اللہ پاک سے محمد دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین